جو شخص فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ یا کریمہ پڑھ کر اپنے دل پر دم کرے تو اس کی برکت سے اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا ودودو یا سلاموں کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، اس کے گھر سے نحوست، جھگڑے، بے چینی اور غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد درود تاج 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور ہر مشکل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ پاک اس کے مطلوبہ کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے 20 بار یا مقیتو پڑھتا ہے، اسے کبھی بھی بد ہضمی کی شکایت نہیں رہے گی اور وہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لگاتار جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ انشاءاللہ اسے ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ جو شخص روزانہ 50 بار اسم اعظم یا جبارو پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ ظالموں اور دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو یہ روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے کہ گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جو شخص ماہ رمضان کے 1 ماہ کے روزے رکھے گا تو اسے 10 مہینوں کا ثواب ملے گا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب ہوگا، تو اس طرح مل کر 12 مہینوں کا ثواب برابر ہو جائے گا۔ شوال کے روزوں کی برکت۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کی کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نماز کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی بنا پر ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینہ کے آخر تک وقفہ سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ شوال کے ماہ میں ہی یہ 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوال کی پہلی رات میں جس کو صبح عید ہوتی ہے، چند ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ صدا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے بندو، خوشخبری ہو تم کو اس بات کی کہ اللہ پاک نے تم کو اس لیے بخش دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگر تم 6 روزے شوال میں بھی رکھو تو تم کو اللہ پاک جنت میں ایسا بڑا مکان دے گا جو کسی کو نہ دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لیے 6 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی اور 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے صدقے ایمان سے رکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں امت مصطفیٰ کے برابر
बराबर सवाब लिखा जाएगा। और बहिशत में हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्बास, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की हमसायगी में जगह मिलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, शवाल के महीने में 6 रोजे जरूर रखो, इस तरह तुम्हारे जिस्म को पाको साफ कर लिया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, शवाल के महीने में 6 रोजे जरूर रखो, इस तरह तुम्हारे जिस्म को पाको साफ कर लिया जाएगा। शवाल के पहले रोजे के बदले में अल्लाह इसके 40 साल के गुनाह बख्श देगा और 40 नबियों का सवाब अता फरमाएगा। दूसरे रोजे के बदले में 40 गज़वात का सवाब और अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। तीसरे रोजे के बदले में 1 लाख शहीदों का मर्तबा और कयामत की सख्ती से महफूज रहेगा। चौथे रोजे के बदले में दुनिया और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी और चौथे रोजे के बदले में दुनिया और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी और अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। पांचवें रोजे के बदले में बहिशत के 70 लिबास पहनाए जाएंगे और दुआ कबूल होगी। छठे रोजे के बदले में इसे कयामत के दिन 1 लाख गुनाहगारों की शफाअत का हक मिलेगा और 60 बरस की इबादत नामे अमाल में लिख दी जाएगी। और अगर इसी साल में जिसने रोजे रखे हैं मर जाएगा तो शहीद होगा। नाजरीन कराम, हमें वज़ाइफ के साथ साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे और बद्दी से बचाए। और इसका वाहिद जरिया अल्लाह ताला से दुआ का है, क्योंकि दुआ ही वो रास्ता है जिससे हम अल्लाह ताला से अपने लिए सब कुछ मांग सकते हैं और हर वो चीज़ जिसकी हमें ख्वाहिश है, इससे हम अपनी झोली भर सकते हैं। पूरी नमाज में या इबादत में जब हम दुआ के मकाम पर पहुंचते हैं तो हम बहुत तेजी में होते हैं और बहुत जल्दी के साथ दुआ मांगते हैं। एक पाँव में जूता होता है, दूसरा पहन चुके होते हैं, उठते उठते खड़े खड़े जल्दी से दुआ मांगते, यानी वो रिश्ता और वो ताल्लुक जो इंसान का खुदा की जात से है वो इस तरह जल्दबाजी की कैफियत में पूरा नहीं हो पाता। उलमा के मुताबिक दुआ मांगते वक्त इंसान पूरे खुशू खुजू के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ दुआ की तरफ तवज्जो दे और जो भी इसके जहन में कोई हाजत है इसके बारे में दुआ करता चला जाए ताकि वो दुआ इस ज़ात तक पहुँचे जिसके सामने दुआ मांगी जा रही है या पेश की जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ दीन का सतून है और आसमान व ज़मीन का नूर है। दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ ऐन इबादत है। दुआ रहमत की कुंजी है और वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि आदमी की हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, मगर कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। कभी वो चीज़ अता कर दी जाती है जो इसने मांगी थी, तो कभी इससे बेहतर चीज़ अता कर दी जाती है। कभी इसकी बरकत से किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है, कभी बंदे के लिए इसकी दुआ को आखिरत का ज़खीरा बना दिया जाता है। इसलिए अगर किसी वक्त आदमी की मुँह मांगी मुराद पूरी ना हो तो वो दिल तोड़कर ना बैठ जाए, बल्कि ये यकीन रखे कि इसकी दुआ तो जरूर कबूल होगी। और अगर वो दुआ जो मांग रहा है कबूल नहीं हो रही तो इंसान को ये समझना चाहिए कि वो चीज़ जो दुआ में मांग रहा है वो अल्लाह ताला इसके इल्म के मुताबिक इसके लिए मौजू नहीं। नाज़रीन कराम, औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, एक ऐसा इनाम जिसके लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं की हैं। अल्लाह ने फरमाया, माल और औलाद तुम्हारे लिए दुनिया की जीनत है, लिहाजा हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद की इज़्ज़त करो। इज़्ज़त से मुराद ये है कि ये एक कीमती माल है, इसकी कदर करो, इसे ज़ाया ना करो। औलाद की कदर में से एक बात यह है कि इनका अच्छा नाम रखा जाए। बेतुका नाम बाद में औलाद के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। औलाद की कदर ये भी है कि इनकी अच्छी तरबियत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी वालिद ने अपनी औलाद को बेहतरीन इखलाक से अच्छा तोहफ़ा नहीं दिया। इसी तरबियत की वजह से बच्चे के कान में अजान दी जाती है ताकि लाशूरी तौर पर बच्चे तक अल्लाह का नाम पहुँचे। नाज़रीन कराम, आजकल बहुत से शादीशुदा जोड़े औलाद की नेमत से महरूम हैं और वो बहुत परेशान है कि शादी को बहुत अरसा हो गया लेकिन इनकी औलाद नहीं हो रही। डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया लेकिन फिर भी अफाका नहीं हुआ।
تو ایسے میری بہن بھائیوں کے لیے حصول اولاد کا بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس وظیفہ کو بھرپور توجہ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اور آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر حکیم و طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں کی شان و عظمت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح شام بوقت بعد از نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارک کا وظیفہ کریں اور خالق کائنات اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ پیدا ہونے کی دعا کریں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یاد رکھیں اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ دوسرا وظیفہ، اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو اور ہر طرف سے مایوسی ہو تو اس کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی گود اولاد کی نعمت سے بھر جائے گی اور اولاد کا سلسلہ قائم ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے، ایک سرخ انار خریدیں، وضو کر کے اس کو دھو کر اس کے 4 ٹکڑے اس طرح کریں کہ ٹکڑے الگ الگ نہ ہوں بلکہ آپس میں جڑے رہیں، یعنی اوپر کی طرف سے کاٹیں لیکن نیچے کا حصہ آپس میں جڑے رہنے دیں۔ اس کے بعد خود یا کسی نیک نمازی سے سورہ یاسین اس طرح پڑھوائیں کہ پہلے مبین پر پہنچ کر انار پر دم کریں، اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کریں اور دوسرے مبین پر پہنچ کر انار پر دم کریں، اس کے بعد پھر شروع سے پڑھنا شروع کریں اور تیسرے مبین کو پڑھ کر انار پر دم کریں، اسی طرح 7 مبین پڑھ کر انار پر دم کریں، اس کے بعد شروع سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں اور پوری سورہ پڑھ کر انار پر دم کریں اور 7 مرتبہ سورہ مزمل بھی پڑھیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اس دم شدہ انار کو بحفاظت رکھ دیں اور دونوں میاں بیوی 7 دن میں یہ انار کھا لیں، انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ بے اولاد خواتین کے لیے یاسین کا وظیفہ اولاد کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے بعد بوضو حالت میں 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اور پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جلد ہی مراد پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالحہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر مراد پوری ہونے کی امید پیدا ہو جائے تو اس عمل کو ترک نہ کریں بلکہ جاری رکھیں۔